رمضان کے مقدس مہینے کے بعد جب ذوالحجہ کا چاند نظر آیا تو پورے گاؤں میں عید الاضحیٰ کی خوشی پھیل گئی۔ ہر طرف قربانی کے جانوروں کی تیاریاں ہونے لگیں۔ بچے بڑے سب ہی جوش و خروش سے عید کا انتظار کر رہے تھے۔ احمد ایک غریب لیکن نیک دل نوجوان تھا۔ اس کے والد صاحب کا انتقال ہو چکا تھا اور وہ اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ اس سال اس نے ٹھان لی تھی کہ وہ اپنی پہلی کمائی سے قربانی کا بکرا ضرور خریدے گا۔ اس نے محنت کر کے منڈی میں ہر طرف مویشیوں کی ریل پیل تھی۔ بڑے بڑے دمبے، موٹے تازے بیل اور چھوٹے چھوٹے خوبصورت بکرے دیکھ کر احمد کا دل خوش ہو گیا۔ وہ ایک مناسب سا بکرا ڈھونڈنے لگا۔ کچھ دیر گھومنے کے بعد اس کی نظر ایک سفید رنگ کا چست و چالاک بکرے پر پڑی جس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ بیوپاری نے بکرے کی قیمت 50,000 روپے بتائی۔ احمد کے پاس صرف 40,000 تھے۔ اس نے بیوپاری سے درخواست کی، بھائی صاحب میری استطاعت صرف 40,000 ہے۔ یہ میری پہلی قربانی ہے، مجھ پر مہربانی کر دیجیے۔ بیوپاری نے احمد کا جذبہ دیکھا تو نرم پڑ گیا اور بولا، چلو بھائی، تم نے سچے دل سے قربانی کا ارادہ کیا ہے، اللہ تمہاری نیت قبول فرمائے۔ یہ بکرا تمہارا ہوا۔ احمد خوشی سے گھر لوٹا۔ اس کی ماں نے بکرے کو دیکھ کر دعا دی، اللہ تمہاری قربانی قبول فرمائے بیٹا۔ صبح سویرے احمد نے نہا دھو کر سفید کپڑے پہنے نماز عید ادا کی اور گھر آ کر بکرے کو خوب اچھی طرح نہلایا۔ پھر ایک پرسکون جگہ پر بکرے کو قبلہ رخ لٹا کر نسم اللوین اللویا اے اوبیرا ای پڑھتے ہوئے قربانی کی۔ اس کے دل میں اطمینان تھا کہ اس نے اللہ کے نام پر اپنی محنت کی کمائی سے قربانی دی ہے۔ قربانی کے بعد احمد نے گوشت 3 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ اپنے گھر کے لیے، دوسرا رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے لیے اور تیسرا حصہ غریبوں اور مسکینوں میں بانٹ دیا۔ اس کی ماں نے خوش ہو کر کہا، بیٹا یہی تو عید الاضحیٰ کا اصل مقصد ہے، اللہ کی رضا کے لیے قربانی دینا اور دوسروں کی مدد کرنا۔ اس سال احمد کے گھر میں عید کی برکت بھی خوب رہی۔ اس کے رشتہ داروں اور پڑوسیوں نے بھی اس کے جذبے کی تعریف کی۔ احمد نے محسوس کیا کہ جب انسان سچے دل سے اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے تو اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے اور گھر میں سکون و خوشیاں بڑھ جاتی ہے۔